بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کا تعلق اللہ اور اللہ کی مخلوق سے ہے۔ ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں، اور ہم یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کیا ہیں اور اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عیال ہے، اللہ کی فیملی ہے، پوری کی پوری مخلوق۔ اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات، تمام طرح کی کریشنز اس میں آ گئی ہیں۔ الخلق کلہم عیال اللہ، اور ان سب میں سب سے اشرف ترین، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے اچھے فارم میں پیدا کیا، ان دا بیسٹ آف دی فارم پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تمام مخلوقات میں۔ لہذا ہم یہاں دو چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ایک تو اللہ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی ورشپ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کے لیے کریں، خالص اس کی رضا پانے کے لیے کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اس کے علاوہ صدقہ، زکوٰۃ، صوم، حج، روزہ، رمضان، یہ تمام عبادات ہیں، عبادات جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہ حقوق ہمارے اوپر ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ حقوق ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ دوسری طرف بندوں کے حقوق ہیں جو حقوق العباد، جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت ہی مرسیفل ہے، اللہ تعالیٰ کائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام تر بہترین نام اس کے لیے ہیں، اور وہ سخی ہے، وہ معاف کر سکتا ہے کبھی بھی، کیسے بھی، کسی کو بھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر وہ معاف کر دے گا تو ہم سے اگر کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں، کچھ خطائیں سرزد ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں، ہر کسی سے ہو جاتی ہے خطا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے۔ لہذا جب کبھی بھی ہم سے خطا ہوتی ہے، عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ ہم نہیں کر پاتے، کچھ اور دوسرے حقوق جو اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں وہ نہیں کر پاتے، جو عبادات کے تعلق سے ہیں ہم نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ سے ہم معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ او میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، یعنی جو اسپیس ہے بیچ میں، یہ پورا کا پورا تیرے گناہوں سے بھر جائے، اور پھر تو میرے پاس آئے اور معافی مانگے، استغفار کرے، میں یہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں تیرے، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس میں کہ بھائی معاف کر دیا تو کیوں کر دیا، کوشچن اینڈ آنسر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ۔ لہذا اللہ سے ہمیں پوری قوی امید ہے کہ جب کبھی ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، جب کبھی بھی ہم معافی مانگیں گے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، مرسیفل ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے. اب ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہیں؟ دیکھیے، تمام چیزوں کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں، اسلام کی تمام تر چیزوں کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں اور ان کو تقسیم کریں تو یہ 4 جگہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، 4 جگہ تقسیم ہوتی ہیں. ایک عبادات، دوسرا معاملات، تیسرا معاشرت اور چوتھا اخلاق. اس میں سے جو عبادات کا تعلق ہے وہ اللہ سے ہے. باقی 3 چیزیں جو میں نے بتائیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 3 چیزیں اللہ کی مخلوق سے متعلق ہیں. ہم ایک چیز کو تو بہت اچھے لیول پہ کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے ہمیشہ، روزہ رکھیں گے، تہجد، روزہ، رمضان، زکوٰۃ، تمام تر اللہ کے جو اللہ سے متعلق جو حقوق ہیں وہ ہم اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم انہیں کر لیتے ہیں. لیکن ہم سے جہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم سے جہاں غلطی ہوتی ہے وہ حقوق العباد میں ہوتی ہے، جہاں ہم پوری طریقے سے ان کو ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارا بڑا خسارہ ہونے والا ہے قیامت کے دن. ہم بڑے خسارے میں ہیں، کیونکہ جب تک آدمی بندوں کے حقوق پورے نہیں کر دے گا، بندوں کے جس طرح کے بھی معاملات ہوں، جو اس کی مخلوق کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہمارے اوپر، جب تک ہم وہ پورے نہیں کریں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من المفلس، تمہارے درمیان مفلس کون ہے؟ تم کس کو مفلس سمجھتے ہو؟ کس کو کہتے ہو کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، بیگر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لوزر قسم کا آدمی ہے؟ کون ہے وہ؟ صحابہ نے جواب دیا کہ وہ جس کے پاس مال نہ ہو، مال و جائیداد نہ ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو، وہ مفلس ہے. صحابہ نے جواب دیا. دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن تمام تر اچھے اعمال لے کے آئے گا. اس نے عبادات بھی کی ہوں گی، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، خرچ بھی کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، نیک اعمال بھی بہت سارے کر رکھے ہوں گے، ذکر اذکار بھی کر رکھے ہوں گے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس نے کسی کا مال چھینا ہوا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رکھی ہوگی، کسی پر ظلم کر رکھا ہوگا. تو مطلب اس نے بندوں کے جو حقوق تھے ان کو پورے نہیں کیے ہوں گے. تو جب وہ یہ تمام عبادات لے کے قیامت کے دن پہنچے گا تو سب، اللہ تعالیٰ تو منصف ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے حقوق دلوانا شروع کرے گا. اللہ تعالیٰ مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دلوائے جائیں گے. تو اس بندے نے کیونکہ کئی طرح کے ظلم کر رکھے تھے اللہ کے مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، تو اس کے جو نیکیاں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی. کوئی تھوڑی نیکی لے کے چلا جائے گا، کوئی عبادت لے کے چلا جائے گا، کوئی ذکر لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کا کچھ اور لے کے چلا جائے گا، کوئی کسی اور طرح کی عبادت لے کے چلا جائے گا اس کی. اور جب یہ سب، اگر خدا نخواستہ یہ تمام عبادتیں بھی اس کی ختم ہو گئیں تو اب کیا ہوگا؟ وہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ اب جن لوگوں کو اس نے ستایا ہے ان کے جو خطائیں ہیں، ان کی جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر لادنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت ہی محتاط اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. معاملات کے سلسلے میں ہم جب بزنس کریں، دکانداری کریں، دھندا پانی کریں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی گائیڈ لائنس بتائی ہیں، جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں کہ اس طرح سے آپ کو دھندا کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. من غشنا فلیس منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو دھوکہ دڑی نہیں کرنا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، دکان پہ بیٹھ کر. یہ بندوں کے حقوق مارنا ہوا. اسی طرح
معاشرت، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق. دینی عبادتیں بہت کر رہے ہیں ہم، لیکن ماں باپ کو خدا نخواستہ ستا رکھا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف بھی مت کہو. یہاں تک ماں باپ کے بارے میں حکم دیا گیا. تو ہم کہیں نہ کہیں حقوق العباد سے جو متعلق چیزیں ہیں وہاں پہ ہم کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، وہ پورے نہیں کر پاتے. میرے دوستوں اور ناظرین اکرام، ہمیں یہاں پہ یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اس پارٹ پہ بھی غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم بہت ساری عبادتیں کر کے قیامت کے دن پہنچیں اور اس دن ہمارے پاس کچھ نہ ہو اور ہم مفلس کی شکل میں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وہ مفلس ہے جو قیامت کے دن سب کچھ کھو دے. تو ہمیں تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی جو اینیملس ہیں، جو دوسری کریشنس ہیں، جیسا میں نے کہا کہ حدیث میں الخلق کلہم عیال اللہ، الخلق کلہم عیال اللہ، پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو ہمیں تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کتے، بلی، گھوڑے، گدھے، سب کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے. اگر وہ ہمارے ضمن میں ہیں اور ہمارے پاس ہیں تو ہمیں ان کو کھانا پلانا، ان کا کھلانا پلانا، ان کی دیکھ ریکھ، سب یہ ہمارے ذمے ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. من لا یرحم لا یرحم، جس کے پاس رحم نہیں اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا. ایک اور حدیث میں اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، مرسی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کا معاملہ کرے گا، تمہارے ساتھ مرسی کا معاملہ کرے گا، تمہارے ساتھ خیرخواہی کا اور اچھائی کا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ اللہ کی جانب سے. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت ساری عبادتیں کیا کرتی تھی، اللہ کا ذکر اذکار، مشغول رہتی تھی تمام طرح کی عبادات میں، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا بیہیویئر جو تھا وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں تھی. اور ایک وہ زانیہ کا قصہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے. اس نے ایک کتے کو پانی پلایا جو ایک کنویں کے پاس منڈلا رہا تھا پیاسا. وہ زانیہ تھی، لیکن اس کے باوجود مخلوق کے ساتھ، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا. لہذا ہمیں یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بھرپور کہ ہم ہر طرح کے حقوق پورے کر رہے ہوں. جو بھی حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، چاہے وہ معاملات کے تعلق سے ہوں، معاشرت کے تعلق سے ہوں، عبادات کے تعلق سے ہوں، چاہے اخلاق حسنہ کے تعلق سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق، جو اخلاق کی بلندی اور سب سے زیادہ اونچی سیڑھی جو ہو سکتی ہے اس تک، اس کو پورا کرنے کا، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز. لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام معاملات اور عبادات اور معاشرت سے تعلق رکھنے والے جو بھی حقوق ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، سب کو مکمل ترین فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی بھی توفیق دے ہمیں کہ ہم اللہ سے ان تمام حقوق کو پوری طریقے سے ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.